نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں ایک نئے روحانی وظیفے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہے پانی کی کمی کو پورا کرنا۔ اگر آپ کے کنویں میں پانی کم ہو گیا، آپ نے بورنگ کروائی، اس میں پانی کم آیا اور آپ نے اس کمی کی وجہ سے مزید جگہوں میں کنواں کھدوانے کی یا بورنگ کروانے کی سوچ رہے ہیں، تو رکیے اور اس وظیفے کو اپنے عمل میں لائیے۔ انشاءاللہ اسی کنویں میں اور اسی بورنگ سے پانی وافر مقدار میں اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں گے۔ اور یہ وظیفہ میں پہلے بھی آزما چکا ہوں اور میں خود بھی یہ پڑھ کر دم کر کے میں نے یہ پانی کئی کنووں میں ڈالا اور الحمدللہ ان میں ابھی تک پانی کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اور ایسے کنویں بھی ہیں کہ جہاں ایک نہیں بلکہ پانی والی جو موٹر ہوتی ہے وہاں پر کم از کم 6 کی مقدار میں، 8 کی مقدار میں، 10 کی مقدار تک بھی اس کنویں میں لگی ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے اس وظیفے کی برکت سے پانی میں کمی نہیں آ رہی۔ وہ 8 گھروں کو، وہ 10 گھروں کو وافر مقدار میں کنواں پانی دے رہے ہیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کے دور میں کتنا پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اسراف میں آتا ہے کہ ہم فضول ضائع کرتے ہیں، لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ کتنا پانی ایک گھر استعمال کرتا ہے۔ ایک کنواں اگر 8 بندوں کو، 10 بندوں کو پانی دے رہا ہے تو خود آپ سوچئے کہ کتنی وظیفے کی برکت ہے کہ وہ اتنے گھروں کو پانی دے رہا ہے۔ دیتی تو اللہ کی ذات ہے، مگر وظیفہ بھی تو ہم قرآنی وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں یا مسنون وظیفہ بتا رہے ہیں اور قرآنی آیات سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آئیے، اگر آپ بھی اس مسئلے میں شکار ہیں یا آپ نیا کنواں کھدوانے چاہتے ہیں یا بورنگ کروانے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں میں نے الگ الگ بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ آپ نیا کنواں یا نئی بورنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی عمل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کنواں پہلے سے کھدوایا ہوا ہے، بورنگ پہلے سے کروائی ہوئی ہے، اس میں پانی کی کمی ہے، تو اس کا بھی وظیفہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اس لیے نوٹ کر لیجئے اور عمل میں لائیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بھائی کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے اس وظیفے کے کرنے سے۔ تو آپ نے روزانہ 21 مرتبہ یہ والی آیت آپ نے پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ یہ آیت آپ پڑھیں گے، مختصر سی آیت ہے۔ اول میں اور آخر میں آپ طاق عدد میں کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کوئی بھی درود صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کنواں پہلے سے کھدوایا ہوا ہے، بورنگ پہلے سے ہو چکی ہے، تو دم کر کے پانی کو دم کر کے وہ پانی اس کنویں میں یا اس بورنگ میں ڈال دیں۔ اور اگر آپ نیا کھدوا رہے ہیں تو روزانہ جس جگہ آپ نے بورنگ کروانی ہے یا کنواں کھدوانا ہے، پڑھ کر اس جگہ کو دم کریں، اس جگہ کو دم کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اس جگہ کو کھودا جائے گا تو ایک تو پانی کا لیول بہت اوپر سے آپ کو مل جائے گا، زیادہ آپ کو نیچے بھی نہیں جانا پڑے گا وظیفے کی برکت سے۔ اس قدر وافر مقدار میں پانی ہوگا کہ جلدی آپ کو پانی مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پانی کی کمی آپ کو نہیں ملے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو اپنے معمول میں لائیں اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر کسی نئے روحانی عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔